إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، خطباء، علماء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جس کو ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے، اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پورے قرآن پاک کا ایک اسلوب اٹھائیں۔ آپ کو جب بھی قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ملیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کے جواب دینے کا جو انداز ملے گا، آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے حبیب روح کیا ہے، تو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہے جن سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کا سوال اللہ کے متعلق یا اللہ کے علم کے متعلق یا کسی بھی چیز کی بابت ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے وہ شراب اور جوے کا پوچھتے، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل، جہاں پہ بھی یسألونک عن الجبال قل، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ 10 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے انسان کے سوالات کے بارے میں قرآن پاک میں نازل کی ہیں، اور ہمیشہ کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، پیارے نبی آپ۔ قل کے پیچھے جو لفظ محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ابلاغ کرنے کے لیے ہر آیت میں رکھا، لیکن پورے قرآن پاک میں ذرا غور کرنا آپ نے۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی سوال ہوا اللہ نے رسول اللہ کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب کو بدل دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولی طور پر پورے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قُل، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے ہے ایسے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان سے آپ کے ابلاغ کو بھی نکالتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں براہ راست اپنے بندوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کو سیڑھی کی، اللہ کو ذریعے کی، اللہ کو واسطے کی، اللہ کو طریقے کی، اللہ کو ایک سلسلے کی، اللہ کو ایک وزیر کی، اللہ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ بڑا دور ہے۔ مولوی کہے گا اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے۔ اللہ کی مان لو یا مولوی کی مان لو، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ کس بارے میں قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر اگر کوئی پردہ ہو تو ہو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کوئی الگ آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے بندوں میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کس بابت میں قریب ہوں؟ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ہر پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ پکارے اللہ، اور لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ انسان کو۔ یہاں پہ پکارے انسان، اور لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، حدیثیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کسے پھیلانا چاہیے؟ بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہو رہی ہے۔ گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے، مشکلوں میں شکار لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے؟ اس آیت کے آگے ایک ٹکڑا اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، ہر چیز میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکال دے؟ عربی گرامر جاننے والے اس اسلوب کو سمجھتے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جواب بھی دے رہے ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ، گویا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مشکلات کو، مصیبتوں کو رفع کرے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا کہ حجر، شجر، قبر، مزار، درگاہ، پتھر، دروازے، درخت، مقدس مختلف جگہیں ہیں جہاں سے دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں وہاں سے ملتی ہے اور جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تم اولادیں مانگنے در در کی ٹھوکریں کھانے جاتے ہو، تم اولادوں کے لیے، فلاں کام کے لیے، اور کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی سے مانگ لیا جائے، پیروں فقیروں سے مانگ لیا جائے، درگاہوں سے مانگ لیا جائے۔ پھر کہتے ہو ہم ان سے نہیں مانگتے، مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے ان سے براہ راست ہو۔ اور نبی کو بھی، پیغمبر کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو اس نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا کا واقعہ نبیوں کی دعاؤں کا باب، قرآن پاک بھرا ہوا انبیاء کی دعاؤں سے۔ سب نے کس کو پکارا ہے؟ رب کو۔ بن موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے، نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے،
لیکن نبی صابر بھی ہوتا ہے، نبی صبر کر، ایوب بھی صابر تھے نا، بیوی نے کہا تھا دعا کر لیجئے، تو ایوب نے جواب میں کیا کہا تھا، 70 برس تو خوشحالی دیکھی ہے، ابھی چند برس گزرے ہیں بیماری میں، ابھی سے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دوں، صبر کروں گا۔ بنیادی طور پہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، استقامت بھی کرتے ہیں، لیکن زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں مریم کے ہاں بن موسم کے کھل دیکھے، نقطہ پہلے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کیا کہا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بیوی میری بانچ ہو، میں بوڑھا ہوں، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اور لوگوں، انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر بھی اولاد لینے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ آپ کہتے ہو نہیں نہیں فلاں درگاہ سے مل جاتی ہے، فلاں حجر شجر قبر سے مل جاتی ہے، یہ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا بھی ایسے سنتا ہے کہ بیٹے یحییٰ کی بشارت بھی دی اور کہا صرف بیٹے کی بشارت نہیں دوں گا بلکہ نام بھی آسمان کی بلندیوں سے اتار کے اس کا رکھ دوں گا۔ میرے بھائیو، آپ کو آج یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، جی ہماری دعا نہیں سنی جاتی، جی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، دعا کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے، جلدی کرے۔ اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں، اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بن جانا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیو ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کے سامنے، جو کون ہے؟ سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ خالی لوٹتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، ان کو بندہ آدم کے، بندہ مومن کے، بندہ فاسق و فاجر و گناہگار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اگر ہم احادیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں، یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 نتیجے ہوتے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے۔ افضل العبادت الدعا، دعا افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اگلی حدیث میں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا کا نام ہے۔ روزہ، اس کے اندر بھی افطار و سحر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ حج عمرے میں دعا کی جاتی ہے۔ ذکر اذکار بھی دعا ہی کا نام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مناجات، سماجات، ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں۔ تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں جی، یہ پکارنا کون سی عبادت ہے؟
عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اس کو بھی کس کے ساتھ خالص کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ. آئیے اس حدیث کی طرف. دعا کا پہلا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عام فہم آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے. اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ عنایت کر دیتے. 1 لاکھ مانگا، مل گیا. 10,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، جو اس کی طلب تھی اس دن کی یا جو اس کی حاجت تھی اس مہینے کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عید آنے والی ہے، مجھے اتنے پیسے عنایت کر دے. اس نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ مل گیا. بندہ مومن، بندہ گناہگار، بندہ فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بڑی تکریم کی ہے اور میری دعا کو قبول کر لیا. اور بندوں کے لیے دعا کی قبولیت کا صرف ایک یہی نتیجہ ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ دعا کا یہ نکلے گا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے کمتر ہے. سبحان اللہ. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لاکھ مانگا، لاکھ مل گیا. گاڑی مانگی، گاڑی مل گئی. بنگلہ مانگا، بنگلہ مل گیا. بچے مانگے، بچے مل گئے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے افضل ہے اور اللہ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے کمتر ہے. تو کیا دعا کا اس سے بہتر نتیجہ بھی ہے؟ جی ہاں. جو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ تو عنایت نہ کیا، 15 لاکھ تو عنایت نہ کیا، گاڑی تو عنایت نہ کی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملی. لیکن یوم کتابت تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا یہ شخص فلاں دن کو، جمعے کے دن کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روڈ پہ جا رہا ہوگا. معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آنکھ چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا بازو چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا ٹانگ کٹ جائے گی. وہ دن آیا، فرشتے جو ان ڈیوٹیوں کے اوپر مقرر ہیں ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہوئے اس دن اس کی آنکھ کو لینے کے لیے آگے، بازو کو لینے کے لیے آگے، قدم کو لینے کے لیے آگے. جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا رک جاؤ، اس بندے نے فلاں وقت میں میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا. مفہوماً رکھ رہا ہوں، گاڑی مانگی تھی، بگلا مانگا تھا. میں نے اس کی وہ دعا کا وہ نتیجہ تو نہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے اندر جو مصیبت، جو آزمائش اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو مٹا دیا. اس کو اس کی آنکھ واپس لٹا دی، اس کو اس کا بازو واپس لٹا دیا، اس کو اس کا قدم واپس لٹا دیا. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ بازو اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ اچھی ہے، گردے اچھے ہیں، دل دماغ اچھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں؟ یہ اگر محفوظ ہیں، موجود ہیں، انسان دعا کرتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دعائیں سنی نہیں جاتی. بندہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جا رہی. اس کو کیا پتا اس کے مقدر میں کتنی ہی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں تھی، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروباری دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، معاشرے میں چلتے پھرتے یہ دعائیں تیری حفاظت کر رہی ہیں ان مشکلات سے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ان مصیبتوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی. مراد یہ ہے جو نازل نہیں ہوئی ان مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر، قلم جن کو لکھ کے خشک ہو جائے ان کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے بندہ مومن کی دعا. دعا اس چیز کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو، اور دعا اس چیز کو بھی مٹا دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو. جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں آپ شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے بہتر نہیں ہے، اور بندے کے ہاں ہو سکتا کچھ بہتر ہو. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں
آخری نتیجہ جو بندوں کو ادراک اور شعور ہی نہیں ہے، اور حقیقت میں وہی نتیجہ بندوں کے کام آنے والا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ بھی نہ ملا۔ کوئی مصیبت جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس دعا سے نہ ٹلی، مصیبت بھی آ گئی۔ پھر کل ایک ایسا دن آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بندہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایک تو آپ نے علماء اور واعظین سے یہ سنا ہے کہ ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ کیا چاہے گا؟ میں بچ جاؤں، پوری زمین بھی مجھے صدقہ کرنی پڑے، میں صدقہ دے کے میں بچ جاؤں۔ رسول پیغمبر لوگوں کو کہیں گے دور ہو جاؤ، ہمیں اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ ایک آپ نے یہ مفہوم سنا ہوا ہے، یہ مشہور مفہوم ہے۔ دوسرا جو مفہوم ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ کیا ہے؟ بھائی بھائی سے آنکھیں چرا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹا بہن بھائی ایک دوسرے سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہوں گے؟ ہاں، ایک تفسیر یہ بھی ہے، اس دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر بندہ قیامت کے دن تلاش کر رہا ہوگا، کس بندے نے میرا حق کھایا تھا، کس بندے نے مجھے گالی دی تھی، کس بندے نے مجھے لان تان کیا تھا، کس بندے نے میرے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا۔ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، تو باپ بیٹا بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے، کہیں بیٹا اپنا کوئی حق نہ مانگ لے، اور باپ نظریں چرا رہا ہے، بیٹا نظریں چرا رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ باپ مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے۔ ایک ایک نیکی کی جس دن تلاش ہوگی، کچھ لوگوں کی نیکیاں آ رہی ہیں پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، بندے کہیں گے اللہ نیکیاں تو کی تھی لیکن یہ نیکی یاد نہیں ہے، نیکیاں تو کی تھی یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد۔ اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے، اس وقت جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو دیکھ کے کہے گا یہ کون سی نیکیاں، یہ تو میں نے کی نہیں، تو اللہ رب العزت اس وقت جواب دیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کو نہ فی الفور قبول کیا گیا یا جن سے مصیبت ڈالی گئی، بلکہ ان کو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا گیا۔ اور بعض احادیث میں اس کے بعد کیا بات آئی ہے، اس دن اللہ کی قسم، اس دن میں اور آپ، آج آپ علماء واعظین مبلغین کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں فی الفور قبول نہیں ہوتی جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں، اس دن ہر بندہ یہ آرزو کرے گا، ہر بندہ کہ اللہ کاش تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور یہاں پہ ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی۔ یہ سب سے عمدہ نتیجہ ہے۔ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی؟ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ صحابہ نے تو یہ کہا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو، کیونکہ پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری کائنات نفع پہنچانا چاہیے، اللہ نے نقصان لکھا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے اور مفہوم ہے۔ اور میرا رب، آپ نے کیا سمجھا رب کو؟ وما قدر اللہ حق قدری، میں نے بھی اور آپ نے بھی رب کی قدر کوئی نہیں کی۔ ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ڈر ڈر کے مانگ رہے ہیں۔ تمہارا رب سخی ہے، جواد ہے، جب اس سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ مانگو۔ اور میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیز ہے جو رب عطا نہیں کر سکتا؟ اور یہ درگاہوں والے، یہ گدیوں والے، یہ حجر، یہ شجر، یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں دے سکتا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے، شاید کے بعد سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک کلیہ بیان کیا، اور وہ کلیہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام پیغمبر اور رسول آئیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگیں؟ وہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مانگ لیں۔ آدم کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے، اس کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لے،
مفہوم حدیث یہ ہے آدم سے لے کے قیامت تک 1 خرب 10 خرب 20 خرب جتنے بھی انسان آنے ہیں وہ لائن بنا کے قطار بنا کے اللہ رب العزت سے مانگیں، اور مانگے بھی کیا؟ زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ساری مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک اکیلے آدم کو نہیں، یہ 10 20 30 خرب انسانوں کو عطا کر دے۔ تو اللہ کے خزانوں میں میرے بھائیو اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رب سے مایوس ہو جائیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا، گنج بخش داتا دینے والا کون ہے؟ کہا یہ ساروں کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈالو۔ کوئی بندہ جب سمندر میں سوئی ڈالے اس کو نکالے تو اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، اس قطرے سے سمندر میں کچھ نہ کچھ جو کمی واقع ہوتی ہے، اور کتنی کو ہوتی ہے؟ جتنی کمی اس قطرے کو نکالنے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سارے انسانوں کو زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی نعمتیں دیتا چلا جائے پھر بھی خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ اور میرے بھائیو یہ باب دعا کا اتنا طویل ہے، اور اس کے اندر واقعات انبیاء کے، صلحاء کے، شہداء کے، اولیاء کے متعدد ہیں، بے شمار ہیں، کثرت سے موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے چند گناہ گاروں کے، عام لوگوں کے واقعات دعا کی قبولیت کے رکھوں۔ اولیاء اللہ کے تو آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، اور میرے بھائیو بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو اللہ کی قسم اپنی حاجات کو ایک اللہ کے ساتھ باندھ لینا، اور میرے بھائیو یہ باب عقیدہ مضبوط کر لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں دھکا دے دیا جانے لگا، جبریل پریشان تھے، یہاں سے اندازہ ہوا کہ جبریل کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، اس آگ نے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے نہیں ہونا یہ جبریل کو بھی علم نہیں تھا۔ بار بار ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی عرض تو نہیں کرنی، اللہ کے سامنے کوئی بات تو نہیں کرنی، کر سکتے تھے نا، جائز ہے نا، یہ جبریل کو کہہ دیتے اللہ کو یہ پیغام دے دے۔ بار بار جبریل آ رہے ہیں کہ آگ کا الاؤ جل گیا، آگ تپ گئی، اب ابراہیم بڑے انبیاء کو شہید ہوتے دیکھا، کیا ابراہیم بھی شہید ہو جائیں گے؟ بار بار آ رہے ہیں، اللہ سے کچھ کہنا تو نہیں، اللہ سے کچھ کہنا تو نہیں، آگ میں دھکا دیا جانے لگا ہے، جبریل پھر پاس کھڑے ہیں، ابراہیم کوئی اللہ سے حاجت ہے، کوئی بات ہے، کوئی بات مجھے بتلا دیجئے، میں آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس وقت کیا کہا؟ اے جبریل آپ خاموش ہو جائیے، مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جبریل کو کہنا گناہ تھا؟ جبریل کو پیغام دینا گناہ تھا؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو پھر وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور قربان جائیں یہ صرف ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں ہوئی، آج بھی یہ واقعات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ابو مسلم خولانی اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن میں، اس کے سامنے پیش ہوئے، اس سے مناظرہ مجادلہ کیا، اس نے کہا آگ جلاؤ، اس کو آگ لگا دو، آگ لگائی گئی، ابو مسلم خولانی کے اوپر آگ نے اثر نہ کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ آئے، حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا ان کی شکل سے، کہا تو ہی ہے؟ کہا نہیں میں عبداللہ بن صوب ہوں۔ کہا تو ہی ہے وہ جس کو اللہ نے آگ سے بچایا؟ پھر انہوں نے حضرت عمر کے اصرار کے اوپر بتا دیا ہاں میں وہی ہوں جس کو اللہ نے آگ سے بچایا۔ پکڑ کے حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں نے امت محمدیہ میں اس شخص کا دیدار نہیں کر لیا جس کے لیے آگ کو ایسے ٹھنڈا کیا گیا جیسے ابراہیم کے لیے کیا گیا۔ اور ابو مسلم خولانی نے آگ میں جانے سے پہلے یہی الفاظ کہے تھے، اللہ جس طرح ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا آج مجھے بھی آگ سے بچا دے۔ اور اسود انسی نے کہا تھا اس کو جلا وطن کر دو، نہیں تو سارے کے سارے جو چند لوگ تم پہ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بھی پھر جائے گا۔
اور میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر نے بھی بعض صحابہ سے رسول اللہ نے کچھ عہد لیے تھے، حضرت ابو بکر نے بھی یہ عہد رسول اللہ کا توڑنا تو نہیں تھا، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو افشا کر دیا۔ ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، گر گئے، ملازم نے ہاتھ کو آگے بڑھایا تھا، اللہ کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ انبیاء رسول اللہ کا ایمان کیسا ہے؟ جبریل کو کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، یہاں پہ خادم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ابو بکر نے کہا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ کہا کیوں؟ آپ کو اٹھانے کے لیے جائز تھا کہ نہیں تھا؟ جائز تھا۔ کہا پیچھے کر لے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ومن الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب اشرح لي صدري۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، خطباء، علماء پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جس کو ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے، اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے
کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پورے قرآن پاک کا ایک اسلوب اٹھائیں، آپ کو جب بھی قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ملیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کے جواب دینے کا جو انداز ملے گا، آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے حبیب روح کیا ہے، تو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہے جن سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کا سوال اللہ کے متعلق یا اللہ کے علم کے متعلق یا کسی بھی چیز کی بابت ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے وہ شراب اور جوے کا پوچھتے، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل، جہاں پہ بھی یسألونک عن الجبال قل، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ 10 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے انسان کے سوالات کے بارے میں قرآن پاک میں نازل کی ہیں، اور ہمیشہ کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، پیارے نبی آپ، قل کے پیچھے جو لفظ محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ابلاغ کرنے کے لیے ہر آیت میں رکھا، لیکن پورے قرآن پاک میں ذرا غور کرنا آپ نے، پورے قرآن پاک میں جب بھی سوال ہوا اللہ نے رسول اللہ کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب کو بدل دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولی طور پر پورے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے ہے، ایسے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان سے آپ کے ابلاغ کو بھی نکالتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں براہ راست اپنے بندوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کو سیڑھی کی، اللہ کو ذریعے کی، اللہ کو واسطے کی، اللہ کو طریقے کی، اللہ کو ایک سلسلے کی، اللہ کو ایک وزیر کی، اللہ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ بڑا دور ہے۔ مولوی کہے گا اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے، اللہ کی مان لو یا مولوی کی مان لو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ کس بارے میں قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر اگر کوئی پردہ ہو تو ہو۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کوئی الگ آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے بندوں میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، کس بابت میں قریب ہوں؟ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ہر پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ پکارے اللہ، اور لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ انسان کو۔ یہاں پہ پکارے انسان، اور لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل
اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، حدیثیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کسے پھیلانا چاہیے؟ بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہو رہی ہے۔ گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا، ہے کوئی مصیبت زدہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے، مشکلوں میں شکار لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اس آیت کے آگے ایک ٹکڑا اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، ہر چیز میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکال دے۔ عربی گرامر جاننے والے اس اسلوب کو سمجھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جواب بھی دے رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، گویا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مشکلات کو، مصیبتوں کو رفع کرے۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا کہ حجر، شجر، قبر، مزار، درگاہ، پتھر، دروازے، درخت، مقدس مختلف جگہیں ہیں جہاں سے دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں وہاں سے ملتی ہے اور جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تم اولادیں مانگنے در در کی ٹھوکریں کھانے جاتے ہو، تم اولادوں کے لیے فلاں کام کے لیے، اور کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی سے مانگ لیا جائے، پیروں فقیروں سے مانگ لیا جائے، درگاہوں سے مانگ لیا جائے۔ پھر کہتے ہو ہم ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے ان سے براہ راست ہو۔ اور نبی کو بھی، پیغمبر کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو اس نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا کا واقعہ نبیوں کی دعاؤں کا باب، قرآن پاک بھرا ہوا انبیاء کی دعاؤں سے۔ سب نے کس کو پکارا ہے؟ رب کو۔ بن موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے، نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، لیکن نبی صابر بھی ہوتا ہے، نبی صبر کر۔ ایوب بھی صابر تھے نا، بیوی نے کہا تھا دعا کر لیجئے تو ایوب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ 70 برس تو خوشحالی دیکھی ہے، ابھی چند برس گزرے ہیں بیماری میں، ابھی سے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دوں؟ صبر کروں گا۔ بنیادی طور پہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، استقامت بھی کرتے ہیں، لیکن زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں مریم کے ہاں بن موسم کے کھل دیکھے۔ نقطہ پہلے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بیوی میری بانچ ہو، میں بوڑھا ہوں، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اور لوگوں، انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر بھی اولاد لینے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ آپ کہتے ہو نہیں فلاں درگاہ سے مل جاتی ہے، فلاں حجر شجر قبر سے مل جاتی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا بھی ایسے سنتا ہے کہ بیٹے یحییٰ کی بشارت بھی دی اور کہا صرف بیٹے کی بشارت نہیں دوں گا بلکہ نام بھی آسمان کی بلندیوں سے اتار کے اس کا رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو آج یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، جی ہماری دعا نہیں سنی جاتی، جی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، دعا کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے، جلدی کرے۔ اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں، اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بن جانا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیوں ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کے سامنے، جو کون ہے؟ سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ خالی لوٹتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے، ان کو بندہ آدم کے، بندہ مومن کے، بندہ فاسق و فاجر و گناہگار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اگر ہم احادیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں، یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 نتیجے ہوتے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے۔ افضل العبادت الدعا، دعا افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اگلی حدیث میں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا کا نام ہے۔ روزہ، اس کے اندر بھی افطار و سحر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے۔ حج عمرے میں دعا کی جاتی ہے۔ ذکر اذکار بھی دعا ہی کا نام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مناجات، سماجات، ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں۔ تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں جی، یہ پکارنا کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اس کو بھی کس کے ساتھ خالص کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ آئیے اس حدیث کی طرف۔ دعا کا پہلا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عام فہم آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے، ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے۔ اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ عنایت کر دیتے۔ 1 لاکھ مانگا، مل گیا۔ 10,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، جو اس کی طلب تھی اس دن کی یا جو اس کی حاجت تھی اس مہینے کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عید آنے والی ہے، مجھے اتنے پیسے عنایت کر دے۔ اس نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ مل گیا۔ بندہ مومن، بندہ گناہگار، بندہ فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بڑی تکریم کی ہے اور میری دعا کو قبول کر لیا، اور بندوں کے لیے دعا کی قبولیت کا صرف ایک یہی نتیجہ ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ دعا کا یہ نکلے گا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے کمتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لاکھ مانگا، لاکھ مل گیا، گاڑی مانگی، گاڑی مل گئی، بنگلہ مانگا، بنگلہ مل گیا، بچے مانگے، بچے مل گئے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے افضل ہے اور اللہ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے کمتر ہے۔ تو کیا دعا کا اس سے بہتر نتیجہ بھی ہے؟ جی ہاں، جو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ تو عنایت نہ کیا، 15 لاکھ تو عنایت نہ کیا، گاڑی تو عنایت نہ کی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملی،
لیکن یوم کتابت تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا یہ شخص فلاں دن کو جمعے کے دن کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روڈ پہ جا رہا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آنکھ چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا بازو چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا ٹانگ کٹ جائے گی۔ وہ دن آیا، فرشتے جو ان ڈیوٹیوں کے اوپر مقرر ہیں ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہوئے اس دن اس کی آنکھ کو لینے کے لیے آگے، بازو کو لینے کے لیے آگے، قدم کو لینے کے لیے آگے۔ جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا رک جاؤ، اس بندے نے فلاں وقت میں میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا، مفہوماً رکھ رہا ہوں، گاڑی مانگی تھی، بگلا مانگا تھا، میں نے اس کی وہ دعا کا وہ نتیجہ تو نہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے اندر جو مصیبت جو آزمائش اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو مٹا دیا، اس کو اس کی آنکھ واپس لٹا دی، اس کو اس کا بازو واپس لٹا دیا، اس کو اس کا قدم واپس لٹا دیا۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ بازو اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ اچھی ہے، گردے اچھے ہیں، دل دماغ اچھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں؟ یہ اگر محفوظ ہیں، موجود ہیں، انسان دعا کرتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دعائیں سنی نہیں جاتی، بندہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جا رہی، اس کو کیا پتا اس کے مقدر میں کتنی ہی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں تھی، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروباری دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، معاشرے میں چلتے پھرتے یہ دعائیں